بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 148 سے 155 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر ہے. ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے. تو مسلمانوں، تم نیکیوں میں سبقت کرو جہاں کہیں بھی تم ہو. اللہ تم سب کو جمع کر کے لے آئے گا. یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. اور جہاں کہیں بھی آپ نکلیں تو نماز کے وقت اپنا رخ پھیر لیجئے مسجد حرام کی طرف، اور یقیناً یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور اللہ غافل نہیں اس سے جو تم کر رہے ہو. اور جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں تو آپ اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام ہی کی طرف کیجئے. اور اے مسلمانوں، جہاں کہیں بھی تم ہو تو نماز کے وقت اپنے چہروں کو اسی کی جانب پھیر دو تاکہ باقی نہ رہے لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل سوائے ان کے جو ان میں سے ظالم ہیں. تو اے مسلمانوں، ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت تمام کر دوں اور تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ. جیسا کہ ہم نے بھیج دیا ہے تمہارے درمیان ایک رسول خود تم میں سے، وہ تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیات اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب اور حکمت کی، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے ان چیزوں کی جو تمہیں معلوم نہیں تھیں. بس تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر کرو اور میری ناشکری مت کرنا. اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو. جان لو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور مت کہو ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں. وہ مردہ نہیں ہیں بلکہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. اور ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے کس قدر خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور ثمرات کے نقصان سے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو بشارت دیجیے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ،
ہم نے تمہارے لیے ایک رخ معین کر دیا یعنی بیت اللہ، اور باطنی رخ تمہیں یہ اختیار کرنا ہے کہ نیکیوں کی راہ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ جیسے نماز کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن۔ ظاہر یہ ہے کہ آپ نے باوضو ہو کر قبلے کی طرف رخ کر لیا اور ارکان نماز ادا کیے، جبکہ نماز کا باطن خشوع اور حضور قلب اور رقت ہے۔ انسان کو یہ احساس ہو کہ وہ پروردگار عالم کے روبرو حاضر ہو رہا ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرما رہے ہیں، مگر اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے تمام مسلمانوں سے خطاب ہے۔ نیز ارشاد فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ مفہوم یہ ہے کہ تم خواہ امریکہ میں ہو یا روس میں، نماز کے وقت تمہیں بیت اللہ ہی کی طرف رخ کرنا ہوگا، یعنی اہل کتاب بالخصوص یہود کے لیے تمہارے خلافت گمانی پھیلانے کا کوئی موقع باقی نہ رہ جائے۔ تورات میں مذکور تھا کہ نبی آخر زمان کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ قبلہ اختیار نہ کرتے تو علماء یہود مسلمانوں پر حجت قائم کرتے، تو یہ گویا ان کے اوپر اتمام حجت بھی ہو رہا ہے اور قطع عذر بھی ہو رہا ہے۔ شرعی لوگ اس قطع حجت کے بعد بھی باز نہ آئے اور اعتراض کرنے کے لیے لاکھ ہیلے بہانے بنائے، ان کی زبان کسی حال میں بند نہیں ہوگی۔ یہ جو تحویل قبلہ کا معاملہ ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بنیاد پر ایک نئی امت تشکیل دی جا رہی ہے، اسے امامت الناس سے سرفراز کیا جا رہا ہے اور وراثت ابراہیمی اب اسے منتقل کر دی جا رہی ہے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ مسلمانوں میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں۔ آگے ارشاد فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا۔ یہاں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا یاد کر لیجئے جو آیت نمبر 129 میں مذکور ہے کہ اس دعا کا ظہور 3000 برس بعد بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہو رہا ہے۔ پھر آگے ارشاد ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ یہ اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان ایک بہت بڑا میثاق اور معاہدہ ہے۔ اس کی شرح ایک حدیث قدسی میں بھی این الفاظ آئی ہے کہ میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے پاس ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنی جی میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر محفل یعنی فرشتوں کی محفل میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اس کی محفل تو بہت بلند و بالا ہے، وہ مالا اعلیٰ کی محفل ہے، ملائکہ مقربین کی محفل ہے۔ میری نعمتوں کا ادراک کرو، ان کا شعور حاصل کرو، زبان سے بھی میری نعمتوں کا شکر ادا کرو اور اپنے عمل سے بھی، اپنے اعضاء و جوارے سے بھی ان نعمتوں کا حق ادا کرو۔ یہاں اس صورت مبارکہ کا نصف اول مکمل ہو گیا جو 18 رکوع پر مشتمل تھا۔ نیز آگے ارشاد خداوندی ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اللہ تعالیٰ کی معیت سے کیا مراد ہے؟ ایک بات تو متفق علیہ ہے کہ اللہ کی مدد، اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت ان کے شامل حال ہے۔ باقی یہ کہ جہاں کہیں بھی ہم ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے، لیکن خود اس کا فرمان ہے کہ ہم تو انسان سے اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اب پہلے ہی قدم پر اللہ کی راہ میں قتل ہونے کی بات آ گئی کہ ایمان کا اولین تقاضا یہ ہے کہ جانیں دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہو جائیں ان کو جنت میں داخلے کے لیے یوم آخرت تک کا انتظار نہیں کرنا ہوگا۔ شہداء کو اسی وقت براہ راست جنت میں داخلہ ملتا ہے، لہذا وہ زندہ ہے۔ یہی مضمون سورۃ آل عمران میں اور زیادہ نکھر کر سامنے آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ نیز ارشاد ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، یعنی تم دیکھ لو جس راہ میں تم نے قدم رکھا ہے یہاں اب آزمائشیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، رشتہ دار ناراض ہوں گے، شوہر اور بیوی کے درمیان تفریق ہوگی، اولاد اور والدین کے درمیان جدائی ہوگی، فساد ہوگا، فتور ہوگا، تصادم ہوگا، جان و مال کا نقصان ہوگا۔
ہم خوف کی کیفیت سے بھی تمہیں آزمائش کریں گے اور بھوک سے بھی۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیسی کیسی سختیاں جھیلی اور کہیں کہیں روز کے فاقے برداشت کیے۔ غزوہ احزاب میں کیا حالات پیش آئے اور اس کے بعد جیش العسرہ غزوہ تبوک میں کیا کچھ ہوا۔ مالی اور جانی نقصان بھی ہوں گے اور ثمرات کا نقصان بھی آئے گا۔ ثمرات یہاں دو معنی دے رہے ہیں۔ مدینے والوں کی معیشت کا دار و مدار زراعت اور باغبانی پر تھا، خاص طور پر کھجوریں ان کی پیداوار تھی، جسے آج کی اصطلاح میں کیش کراپ کہا جاتا ہے۔ اب ایسا بھی ہوا کہ فصل پک کر تیار کری ہے اور اگر اسے درختوں سے نہ اتارا گیا تو ضائع ہو جائے گی، اور ادھر سے غزوہ تبوک کا حکم آ گیا کہ نکلو اللہ کی راہ میں۔ تو یہ امتحان ہے ثمرات کے نقصان کا۔ اس کے علاوہ ثمرات کا ایک اور مفہوم ہے کہ انسان بہت محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، ایک کیریئر اپناتا ہے اور اس میں ایک مقام بنا لیتا ہے، لیکن جب وہ دین کے راستے میں آتا ہے تو کچھ اور ہی شکل اختیار کرنی پڑتی ہے۔ چنانچہ اپنی تجارت کے زمانے میں یا کسی پروفیشن میں اپنا مقام بنانے میں اس نے جو محنت کی تھی وہ سب کی سب صفر ہو کر رہ جاتی ہے، اور اپنی محنت کے ثمرات سے بالکل تہی دامن ہو کر اسے اس وادی میں اترنا پڑتا ہے۔